حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاک آلود ہو ناک اس شخص کی، خاک آلود ہو ناک اس شخص کی، خاک آلود ہو ناک اس شخص کی۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اپنے والدین دونوں کو بڑھاپے میں یا دونوں میں سے ایک کو پائے اور جنت حاصل نہ کر سکے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت کا ذکر فرمایا کہ کوئی بندہ والدین دونوں بوڑھے ہیں یا دونوں میں سے ایک بوڑھا ہے اور ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہیں بنتا، تو ایسے بندہ خاک آلود ہو، یعنی اسے ذلت نصیب ہو۔ جیسا کہ ایک روایت میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو والدین دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پاتا ہے لیکن ان کو راضی کر کے جنت حاصل نہیں کر سکتا، وقت ضائع کر بیٹھا، والدین دنیا سے ناراض ہو کر دنیا سے چلے گئے یا ناراضگی کی حالت میں دنیا سے گئے، ایک گیا دونوں گئے، یا خدمت کر کے جنت کا مستحق بن سکتا تھا نہ بن سکا۔ تو والدین کی انسان مالی طور پر، جانی طور پر جس طرح ان کو خدمت کی ضرورت ہو انسان وہ انجام دے۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں جو یہ آ گیا کہ بچہ جوان ہو کے کمانے لگ جاتا ہے تو وہ الگ مال رکھتا ہے، پھر والدین کو خرچ نہیں کرتا۔ شرعی طور پر والدین کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ اگر مال کی ضرورت ہے تو بچے کی جائیداد کو، بچے کے مال کو بغیر اجازت کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اولاد کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اگر ان کو ضرورت ہو تو اپنی ضرورت کے لیے وہ اولاد سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو انسان جب اللہ تبارک و تعالی نے والدین کو اتنا حق دیا تو کوشش کرے کہ حد الوسع ہر طرح سے ان کا خیال رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جس نے صبح اس حال میں کی کہ اس کے والدین راضی ہیں تو اس کے لیے جنت کے دونوں دروازے کھلے ہیں۔ اگر دونوں ناراض ہیں یا ایک ناراض ہے تو جتنے ناراض ہیں اتنے ہی دروازے بند، دونوں ناراض ہیں تو دونوں دروازے بند، ایک ناراض ہے تو ایک دروازہ بند۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد کی رضا، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اور ایک روایت میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کو خوش ہو کر دیکھنا، نظر رحمت سے دیکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ دیکھنے پر حج مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنا زیادہ ثواب ہے کہ حج، ایسا حج جو اللہ نے قبول کیا، بچہ خوش ہو کے والدین کو دیکھتا ہے تو اللہ اتنا ثواب دیتے ہیں۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ دن میں تو انسان کئی بار دیکھتا ہے، وہ تو انسان پھر ثواب کے لیے بار بار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اس کے ثواب میں کمی نہیں ہے۔ جو جتنا زیادہ دیکھے گا اللہ اتنا زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ تو آج کل بعض گھروں میں اللہ معاف کرے والدین کو آگے سے زبان چلاتے ہیں، زبان برا بھلا کہتے ہیں، بچوں کو روکا جائے۔ والدین اگر غلط بھی ہوں تو ان کے آگے خاموشی اختیار کرنی ہے اور ان کو کسی کے ذمے لگا دینا ہے۔ خود سمجھانے کے بجائے کسی بڑے کو بندہ کہتا ہے کہ یار یہ والدہ ہے، والد ہے، ان کو ذرا سمجھا دیں۔ گھر میں والدین ہیں، اگر کوئی انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن بچے کا حق نہیں بنتا کہ وہ والدین کے آگے بولے۔ کافر بھی والدین ہوں، گناہگار والدین ہوں، مشرک ہوں، کسی بھی حال میں ہوں، اولاد کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سے صحابہ ایسے ایمان لائے تھے کہ جن کے والدین ایمان نہیں لائے تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ میری والدہ مومنہ نہیں ہے، میرا والد مومن نہیں ہے، وہ ملنے آیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب دیتے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کا خیال کرو، ادب و احترام کرو۔ والد ہے تمہارا، کافر ہے تو وہ الگ معاملہ ہے، مذہبی معاملہ الگ ہے کہ اگر کافر والد فوت ہو جائے گا تو ظاہر بات ہے اس کو کفار کی طرح دفن کیا جائے گا، مومن بچہ جو ہے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا، لیکن جب تک وہ زندہ ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ تو والدین کی حالت کو نہیں دیکھنا کہ یہ والدین کس حال میں ہیں، والدین جیسے بھی ہوں اولاد پر یہ لازم ہے کہ والدین کی ہر طرح سے خدمت کرے۔
اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔